نہیں ہو جائے گی. آ جائیے، تشریف لائیں آگے. اب دیکھیں آخر سے چلے آ رہے ہیں، اگر اگلے والے اس طرح سے آگے آ جائیں. جی بہت شکریہ. بواز بلند صلوات. ایک مومنہ کی درخواست ہے، انہوں نے لمبا سا خط لکھا ہے. وہ ان کی بہن کو کینسر ہے اور ان کے لیے دعا کی درخواست کی ہے. اسی طرح سے ایک مومن ہیں جن کے اوپن ہارٹ سرجری ہونے والی ہے کل نہیں پرسوں، انہوں نے بھی درخواست کی ہے. چونکہ مصائب کے بعد بہت مشکل ہے، مجلس کے بعد بہت مشکل ہے، وہ پھر مجلس کی گرمی ختم ہو جاتی ہے. چونکہ مجلس کے فوراً بعد ماتم جو کہ مجلس ہی کا حصہ ہے، تو اس کی وجہ سے میں نہیں چاہتا ہوں کہ بعد میں مجلس ٹھنڈی ہو اور ماتم شروع ہو. اس لیے پہلے ہی سے آپ سارے مومنین مومنات جو بیمار ہیں، اور یہ واحد جگہ ہے جہاں پر معصوم کی دعا شریک ہے، اس بنا پر سب مل کے ہم آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں. انشاءاللہ شہزادی کونین صلوات اللہ السلام علیہ کی عظمت و عصمت و طہارت اور ان کا مقام و بلندی کا واسطہ دیتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری اس دعا کو قبول فرمائے اور مومنین و مومنات جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. خاص طور سے جن کے لیے درخواست کی گئی ہے 5 مرتبہ آیہ کریمہ کی تلاوت کیجیے گا، خدا آپ سب کی مشکلات کو حل فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. 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 باوز بلند صلوات دیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد، فقد قال الحكيم
في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صلوات دو بہت بڑے ذیل القدر علماء کی گفتگو کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ دونوں اتفاق سے دو بڑے مکاتب کے ٹاپ کے نمائندے ہیں۔ ان کا قول ہر مکتب کے لیے ان کا قول، چونکہ قول قرآن اور قول معصوم ہماری طرف سے عالم نقل کر رہے ہیں تو اس بنا پر ان کا قول حجت ہے، اور دوسری طرف سے اس لیے کہ وہ اس ادارے کے سربراہ ہیں جو مکتب اہل سنت کی آخری درسگاہ ہے، اور وہی درسگاہ ہے جس کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ درسگاہ بذات خود مرجع نہیں ہے، بلکہ وہ اشخاص جو اس درسگاہ میں ہیں وہ مرجع ہیں۔ تو اس بنا پر اس مکتب کے آخری مرجع کی گفتگو ہمارے مکتب کے ٹاپ کے مراجع کی سطح سے نیچے اور طلبہ کی سطح سے بلند، ہمارے گویا یہ عرض کروں کہ ہمارے مکتب کے درمیانی عالم اور اس مکتب کے آخری عالم کی گفتگو ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، ہمارے مکتب کے آخری مرجع جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، جیسے آیت اللہ خوئی ہیں، جیسے آیت اللہ خمینی ہیں، جیسے آیت اللہ گلپایگانی ہیں، آیت اللہ ابوالحسن اصفہانی ہیں، میری آپ کی زندگی کے آخری جو اتھارٹی ہے ہمارے ہاں یہی ہستیاں ہیں۔ آیت اللہ سستانی ہے، آیت اللہ خمینی ہیں، یہ آخری ہستیاں ہیں۔ اور چونکہ جو آیت اللہ سید شرف الدین موسوی رحمۃ اللہ علیہ سید بزرگوار کی اگرچہ تقریباً 50 سے زیادہ ان کی کتابیں، ان 50 میں سے ایک ان کی یہ کتاب ہے، النص والاجتہاد کے نام سے ان کی ایک کتاب ہے، اور وہ کتاب بھی بہت اہم ہے، اور بلکہ میں نے سوچا تھا کہ اس پر جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا تھا کہ اس پر گفتگو ہو کہ خطا اجتہادی کیا ہے، کہ 40,000 مسلمان قتل عام ہو جائے اور یہ کہا جائے کہ ام المومنین نے اجتہادی خطا کی، اور 1 لاکھ کے قریب مسلمان جنگ صفین میں قتل ہو جائیں اور یہ کہا جائے کہ معاویہ نے خطا اجتہادی کی، مالک بن نویرہ کو قتل کر کے نعوذ باللہ اس کی اہلیہ کے ساتھ جبر کیا جائے، اور جب پلٹ کا آئے تو عمر کہہ دے ابوبکر سے اسے قتل کر دو، اور ابوبکر کہہ دے کہ نہیں انہوں نے خطا اجتہادی کیا۔ یہ کون سی خطا ہے جس خطا کے پردے میں قاتل و فاسق و فاجر کو تحفظ فراہم کیا گیا؟ یہ کون سی خطا ہے؟ اگر یہی خطا جو قاتل کو پناہ دے اور پھر مجتہد بھی ہو، تو اسی سے آپ اس مکتب کو دیکھیے کہ جس مکتب میں مجتہد خالد بن ولید جیسا شخص مجتہد، ظاہر ہے خطا اجتہادی اسے کہتے ہیں جو مقام اجتہاد میں مجتہد خطا کرے، تو جس مکتب کا مجتہد خالد بن ولید ہو اس مکتب کی حقیقت کو خود آپ سمجھ جائیے۔ اور کہا بھی کس نے؟ حضرت ابوبکر نے کہا، پھر دونوں نے بھی خطا اجتہادی کیا، یعنی ابوبکر کا اجتہاد یہ کہہ رہا تھا کہ خالد بن ولید نے اجتہادی خطا کی ہے، اس کو بچایا جائے، عمر کا اجتہاد یہ کہہ رہا تھا نہیں یہ واجب القتل، اس کو قتل کیا جائے۔ یہ عجب اجتہاد ہے، یہ ہے اجتہاد۔ اس اجتہاد کے اوپر مجھے پورا عشرہ اسی اجتہاد پر پڑھنا تھا، انشاءاللہ جو چوتھا عشرہ جو یہاں ہے اس کا عنوان یہی ہے،
میں انشاءاللہ حسب وعدہ اس پر پوری کوشش کروں گا کہ اسی پر عشرہ پڑھوں. سفر کا پہلا عشرہ جو حسب سابق یہیں پر ہے، تو اس میں اس پر صرف اسی عنوان پر گفتگو ہوگی کہ اجتہاد کیا ہے، مجتہد کون ہے، خطا اجتہادی کیا ہے، طول تاریخ میں کس کس نے کیا اجتہاد کیا، اور بہت ایسے مجتہدین آپ کو ملیں گے جنہوں نے گناہوں میں اجتہاد کیا. بہرحال تو ہمیں اس پر گفتگو چونکہ اگلے عشرے میں ہے، تو اس پر میں اس وقت اتفاق سے مجھے مرحوم مودودی کی کتاب جو خلافت و ملوکیت ملی، اور اس کو میں نے جب بغور مطالعہ کیا تو پھر آغا صاحب کا فون آیا، میں نے کہا خلافت و ملوکیت کے عنوان پر ہم گفتگو کریں گے. تو خلافت و ملوکیت کے عنوان پر مجھے گفتگو کرنی تھی. یہ 5 مجلسیں اس گفتگو کے، چونکہ وہ پوری کتاب جو خلافت و ملوکیت ہے وہ اصل میں میری ایک مجلس میں وہ ختم ہو جائے گی. چونکہ وہ ایک ہی مجلس میں ختم ہو جائے گی، تو اس بنا پر مقدمے کے طور پر مرحوم نے جو بڑی محنت کر کے زندگی کے آخری ایام میں وہ کتاب لکھی، تفہیم القرآن کے بعد وہ کتاب لکھی اور وہ منظر عام پر آئی، اور مرحوم کی ساری زندگی کی محنت کا نتیجہ خلافت و ملوکیت ہے. تو ایک تقریر میں اس کو ختم کرنے کے بجائے مقدمے کے طور پر یہ گفتگو آپ سنتے جائیے گا. آخر میں چونکہ جن آیات کو بنیاد بنا کر انہوں نے کتاب لکھی ہے، ظاہر ہے کہ جب ان آیات پر گفتگو ہوگی تو آپ بلکہ 2 جملوں کے اندر آپ سمجھ جائیں گے کہ مسئلہ کیا ہے. 2 جملوں کے اندر فیصلہ ہو جائے گا، آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ یہ مشکل کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ایک روایت میں پیش کروں گا اسی کتاب سے. اس روایت کے نقل کرنے کے بعد اس خطبہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کتابوں میں اس خطبے کے، جس کا نام حسام ہے، خطبہ حسام، طبری نے، کامل التواریخ کے صاحب نے، اسی طرح سے مفسرین نے آیہ معدد کی تفسیر میں، زمخشری نے تفسیر کشاف میں، حوالے اور صفحے میں ابھی بتاؤں گا، تفسیر کبیر میں، آیہ معدد کی تفسیر میں، مفسرین نے، مؤرخین نے، محدثین نے اس خطبے کو دیا ہے. اور اس خطبے کو سننے، پڑھنے، سمجھنے کے بعد، اسے خود اپنی کتاب میں نقل کرنے کے بعد، اور پھر بھی انسان اسی مقام پر رہے، ہل کے نہ دے، تو اس کے معنی یہ کہ ہدایت ایک لطف ہے جس کا تعلق پڑھنے سے نہیں ہے. ہدایت ایک لطف ہے جس کا تعلق بہت زیادہ پڑھنے سے نہیں ہے. بہت سے ایسے افراد ہیں جو یہاں آتے ہیں، جو صرف گفتگو کو سنتے ہیں، خود رات کو سوچتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہور کی طرف پلٹ آتے ہیں، ہور کی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے. تو اکثریت کے ادھر ہونے سے اس اکثریت نے ہور کو تھوڑی روکا. سمجھتے ہیں کہ حق کہاں. ہور کے مصائب پڑھے جا رہے تھے، اس کا تیجانی کا واقعہ، ہور کے مصائب پڑھے جا رہے تھے اتفاق سے جس دن یہ کربلا پہنچے تھے. نجف سے پلٹ کے جب کربلا پہنچے تھے تو یہ دن آئی واز گائیڈڈ کے مقدمے میں دیکھیے گا، وہ لکھتے ہیں، ڈاکٹر تیجانی لکھتے ہیں کہ ہور کے مصائب پڑھ رہا تھا ایک شخص، اور ظاہر ہے کہ عراقی لہجے میں، خاص طور سے معصومین جب امام پنجم سے لے کے امام حسن عسکری سلام اللہ علیہم تک ائمہ جب عزاداری برپا کرتے تھے صف ماتم بچھا کے، تو اس میں ظاہر ہے کسی خطیب، کسی مرثیہ خان کو بلاتے تھے، جیسے کمیت، جیسے فرزدق، جیسے دیول خدائی، اس طرح کے امام ہشتم سے لے کے امام یازدہم تک دیول خدائی مرثیہ گو شاعر ہے. پھر امام پنجم سے لے کے امام ہفتم تک کمیت مرثیہ گو شاعر ہے. ان حضرات کو مرثیے کے لیے بلاتے تھے. جب یہ مرثیہ پڑھتے تھے تو خاص طور سے معصوم خواہش فرماتے تھے کہ اس عراقی لہجے میں پڑھیے، کیونکہ اس میں ایک عجیب اثر ہے، اس میں بہت عجیب اثر ہے. آپ سمجھتے نہ ہوں، آپ کچھ بھی ایک لفظ بھی عربی نہیں سمجھتے ہوں، مگر ان دنوں میں آپ کربلا جائیے تو کربلا میں صرف اس مرثیہ پڑھنے والے کے مرثیے کو آپ غور سے سنیے، تڑپ جائیں گے آپ. یعنی وہ لہجہ ایسا ہے. تو اس لہجے میں ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں وہ اس لہجے میں مرثیہ پڑھ رہا تھا، اور میں پہلی بار مرثیہ سن رہا تھا. ظاہر ہے
پہلی بار سن رہا تھا، جیسے وہ اس جملے پر آیا کہ حسین کیا میری بخشش ہو سکتی ہے، جیسے ہی اس جملے پر آیا تو اندر سے میرے ضمیر نے یہ صدا دی، یہ ڈاکٹر تیجانی، میرے ضمیر نے یہ صدا دی، حسین وہ اس زمانے کا ہور تھا، میں اس زمانے کا ہور ہوں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ مسئلہ یہ کہ ہدایت ایک لطف ہے، یہ لطف جس کے شامل حال ہو جائے، خدا جس کو مناسب سمجھے اسے ہدایت کر دے۔ اہل البیت کی راہ پر آنا ایک لطف الہی ہے، ورنہ آپ غور کیجئے، اب جو روایت محترم سلیم البشرا کی خدمت میں لکھ کے بیچ رہے ہیں، اہل سنت کی کتابوں سے لکھ کے ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، مشکل تو یہی ہے، مشکل یہی ہے۔ پھر وہی ڈاکٹر تیجانی کی بات آتی ہے، ان کی دوسری کتاب لیکن مع الصادقین، تاکہ میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤں، اس میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے جو تقابل کرایا، دوسری کتاب میں تقابل کرایا، توحید شیعوں کی، توحید سنیوں کی، قرآن شیعوں کا، قرآن سنیوں کا، امامت سنیوں میں، امامت شیعوں میں، خلافت سنیوں میں، خلافت سنیوں میں، سنت سنیوں میں، سنت شیعوں میں، جو تقابل کرایا ان کی دوسری کتاب، اس کی خوبی یہ ہے کہ آپ کو بھی لطف آئے گا اس کو پڑھنے میں، اور دوسرے کو بھی ہدیے کے طور پر دے دیں، ان کو بھی لذت محسوس ہوگی، بعد میں روتا رہے مگر ابتدا میں پڑھتے وقت اسے لذت محسوس ہوگی۔ میں عرض کروں کہ اس میں تقابل کرایا، اس میں تقابل میں وہ خود یہی لکھتے ہیں، مجھے حیرت ہے وہ سب کچھ جو شیعہ نقل کرتے ہیں ہماری بنیادی اور اساسی کتابوں میں ہے، علماء پڑھتے ہیں۔ ابھی دیکھیے سلیم البشرا کے خط کو سنیے، جب یہ خط لکھ کے بھیج رہے ہیں اور اس میں پوری تفصیل سے یہ روایت درج کر کے بھیج رہے ہیں، تو اس کے بعد اس کا جواب اس دنیا کے سب سے آخری اور ٹاپ کے ادارے کے محتمم عمید وائس چانسلر سلیم البشرا جواب میں کیا لکھتے ہیں؟ ایک صلوات بھیجیے گا۔ کیا اہل البیت صلوات اللہ السلام علیہم کے لیے میرے اہل البیت کو ایسا سمجھو جیسا بدن کے لیے آنکھیں، سر کے لیے بدن کے لیے سر اور سر کے لیے آنکھیں، اور سر آنکھوں ہی کے ذریعے راہ پاتا ہے۔ یہ روایت سرور کائنات کا ارشاد، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو ان سے آگے نہ بڑھنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، نہ پیچھے رہ جانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور انہیں سکھانا پڑھانا نہیں، یہ تم سے خود زیادہ جانتے ہیں۔ یہ روایت پہلے 4 دفعہ یہ روایت میں پڑھ چکا مستند ترین بنیادی کتابوں سے، ایک ایک روایت کو 4-5 دفعہ اس لیے دہرانا پڑ رہا ہے کہ ہر کتاب کے حوالے سے کہ یہ کتاب مسند احمد ابن حنبل میں فلاں صفحے پر یہی روایت، امام نسائی کی کتاب میں فلاں صفحے پر، مستدرک حاکم میں فلاں صفحے پر، ان کتابوں کی وجہ سے ایک روایت دہرائی جا رہی تاکہ سامنے والا جا کے پلٹ کے دیکھے تو ان ساری کتابوں میں وہ روایت ان کو مل جائے۔ ارشاد ہوتا، میرے اہل البیت کو ایسا سمجھو جیسا سر بدن کے لیے اور آنکھیں سر کے لیے، اور سر آنکھوں ہی کے ذریعے راہ پاتا ہے۔ حوالہ دیکھ لیجئے گا، ارباب سنن و احادیث کی ایک جماعت نے جناب ابو ذر سے بسلسلہ اسناد اس حدیث کی روایت کی ہے، اور سبان نے اپنی کتاب اصاف الراغبین میں، اور شیخ یوسف نبہانی نے شرف النبوہ صفحہ 31 میں نقل کیا ہے، اور بھی بہت سے ثقہ علماء نے اسے لکھا۔ یہ حدیث نص صریح ہے کہ بس اہل البیت ہی کو اپنا امیر و حاکم سمجھا جائے، انہی کے ذریعے حق تک ہدایت پائی جا سکتی ہے۔ اس لیے کہ جب سرور کائنات کی ارشاد فرما رہے کہ میرے اہل البیت سر اور آنکھوں کی طرح ہیں بدن کے لیے، کیا مطلب اس کا صاف واضح، یہ حوالے صاف واضح، دیکھتا آنکھوں کے ذریعے، سوچتا ذہن کے ذریعے، ذہن اور آنکھوں کو ہٹا دیجئے، باقی کیا رہ جاتا؟ اہل البیت کو آنکھیں اور سر قرار دینے کے معنی یہ کہ سر میں ذہن ہے، سوچتا ذہن سے، دیکھتا آنکھوں سے، تو آنکھیں اور ذہن کو ہٹا دیجئے، باقی کیا رہ جاتا ہے؟ ڈھانچے کی قدر و قیمت نہیں ہے اگر ذہن نہ ہو، اگر آنکھیں نہ ہو۔ آنکھیں ذہن تک تصاویر کو منتقل کرتی ہیں،
ذہن سوچتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، قابل حفظ ان تصاویر کو خزانے میں رکھتا ہے، جو ناقابل حفظ ہیں انہیں واپس کر دیتا ہے۔ یہ ذہن کا کام ہے۔ آنکھوں کا کام ہے رنگوں کو تشخیص دینا، اشخاص کو تشخیص دینا۔ تو اب آنکھیں بھی اہل البیت، سر بھی اہل البیت، تو سر اور آنکھوں کو ہٹا کے آپ، اسی لیے تو مولا کائنات یہ جو ارشاد فرما رہے ہیں اپنے اشعار میں، دیوان علی کے نام سے جو حضرت کے اشعار پر مشتمل جو کتاب چھپی ہے، اس میں جو اپنے اشعار میں کہ تم یہ جتنے انسان چلتے پھرتے ہیں ان سب کو انسان مت سمجھو، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ الناس موتا، مصرع اس طرح سے، الناس موتا، اموات ہیں یہ لوگ جو چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کے باوجود یہ اموات ہیں، ان کا شمار زندوں میں نہیں ہے۔ زندہ کون ہے؟ وَأَهْلُ الْعِلْمِ، ابونا، بہت لمبی وہ ہے نظم ہے حضرت کی، ابونا آدم والام حوا، باپ آدم ہے، ماں حوا ہے، یہاں سے شروع کرتے ہیں حضرت، پہنچتے ہیں یہاں پر کہ الناس موتا، یہ لوگ جتنے تمہیں زندہ نظر آتے ہیں یہ میتے ہیں، ان سب کو زندہ مت سمجھو۔ ان کے اندر جو زندہ ہیں صحیح معنوں میں وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَحْيَاءُ، ان میں زندہ صرف وہ ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ یہاں علم سے مراد یہ نہیں کہ عبا پہنا ہوا ہو، یہاں علم سے مراد کم سے کم اتنی شناسائی رکھتا ہو کہ کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں۔ معصوم نے فرمایا جو شخص ان 3 سوالات کا جواب رکھتا ہے وہ عالم ہے، جو ان 3 سوالات کا جواب رکھتا ہے وہ عالم ہے۔ کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں۔ اتنی سی بات ہر شخص کو سوچنی چاہیے، کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ یہ فطرت میں ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے یہ تینوں سوالات۔ ایکسیڈنٹ کے ذریعے پہلے بھی 2 دفعہ عرض کر چکا ہوں یہ مثال، ایکسیڈنٹ کے ذریعے بے ہوش ہو گیا، اٹھا کے لے گئے ہاسپٹل، آنکھ کھلتے ہی کیا کہتا ہے، کون سی جگہ ہے، کیوں لے کے آیا ہو، کب جاؤں گا۔ انسانی فطرت میں، اس کا مکتب و مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ 3 سوال انسان اپنے آپ سے نہیں کرتا اور ان کا جواب نہیں دے پاتا تو اس کو انسانوں سے الگ کر دو۔ تو اب آپ غور کیجئے گا، یہاں جو روایت اب جو آ رہی ہے مجھے اسی پر گفتگو کرنی ہے۔ میرے اہل البیت کو ایسا سمجھو جیسے سر بدن کے لیے اور آنکھیں سر کے لیے ہیں اور آنکھوں ہی کے ذریعے راہ پاتا ہے۔ اب ہم یہ بھی ارشاد فرمایا، ہم اہل البیت کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ جو شخص خدا سے ملاقاتی ہو اور ہمیں دوست بھی رکھتا ہو، خداوند عالم اسے ہماری شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا۔ قسم ہے اس معبود برحق کی جس کے قبضے قدرت پہ میری جان ہے، کسی بندے کو اس کا عمل اس وقت تک فائدہ نہ پہنچائے گا جب تک وہ ہمارے حقوق کو نہ پہچانتا ہو۔ کسی بندے کو اس کا کوئی عمل، حج، زکوٰۃ، جہاد، عمل بالمعروف، ہجرت، تلاوت، حفظ قرآن، کوئی عمل اسے فائدہ اس وقت تک نہیں پہنچائے گا جب تک میرے اہل البیت کی محبت اس کے دل میں نہ ہو۔ تو پتہ چلا، نماز پر نماز پڑھے جائیے، روزے پر روزے رکھتے جائیے، حج پر حج کیے جائیے، زکوٰۃ پر زکوٰۃ دیے جائیے۔ اگلی روایت، اس روایت کے پہلے حوالے پیش کروں، یہ روایت کیا صرف مکتبہ اہل البیت میں ہے یا مکتبہ اہل سنت میں؟ طبرانی نے اس حدیث کو اوسط میں درج کیا اور علامہ سیوطی نے احیاء المیت میں، علامہ نبھانی نے 40 فی الاربعین میں اور علامہ ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ میں اسے نقل کیا۔ ذرا سرور کائنات کے اس جملے پر اچھی طرح سوچئے، یہ عالم جل قدر ان عالم بزرگوار سے توجہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ ذرا رسول اکرم کے اس جملے کو اچھی طرح سوچئے کہ کسی بندے کو اس کا عمل اس وقت تک فائدہ نہ پہنچائے گا جب تک وہ ہمارے حقوق کو نہ پہچانتا ہو، اور خدا را مجھے بتائیے کہ وہ حق ہے کون سا جسے خداوند عالم نے اعمال کی صحت کے لیے شرط قرار دیا۔ مجھے ہی سمجھا دیں آپ
کہ وہ کون سا حق ہے جسے تمام اعمال کی قبولیت کے لیے شرط قرار دیا. وہ حق کون سا ہے وہ آپ مجھے سمجھا دیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, اب آپ غور کیجئے گا, وہ کون سا حق ہے حقوق کو پہچانتا ہو, اور خدا را مجھے بتائی کہ وہ حق ہے کون سا جسے خداوند عالم نے اعمال کی صحت کے لیے شرط قرار دیا. کیا وہ حق یہ نہیں ہے کہ حضرات اہل البیت کی اتباع اور پیروی کی جائے, ان کے احکام پر سر تسلیم خم کیا جائے اور ان کے ذریعے خدا تک پہنچا جائے, اور سوا نبوت اور خلافت کے, سوائے امامت اور خلافت کے, وہ کون سا حق ہو سکتا ہے جس کے اثرات اتنے ہمگیر ہوں؟ لیکن ہمارا ساتھ تو ایسی قوم سے ہے جو تأمل و فکر سے کام ہی نہیں لیتی. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ آغا کا جملہ ہے. انا للہ, ہمارا ساتھ ایسی قوم سے ہے جو نہ فکر رکھتی ہے, نہ ہوش, نہ غور کرتی ہے, نہ توجہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد اسی کو آل محمد کی معرفت, عذاب جہنم سے رہائی اور ان کی محبت پل صراط سے گزر جانے کا پروانہ, اور ان کی ولایت عذاب سے امان ہے. روایت حوالہ شفا, کتاب شفا, قاضی عیاض کی کتاب, صفحہ 4, قسم ثانی, مطبوعہ حیدرآباد, آستانہ 1238. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں معرفت سے مراد محض ان کے نام و ذات اور ان کے قرابتدارانہ رسول سے ہونے کو پہچان لینا نہیں ہے. یعنی میرے اہل البیت کی معرفت رکھے بغیر پل صراط سے کوئی شخص نہیں گزر سکتا. یہ روایت, وہ حوالے. اب آئیے وضاحت. یہاں معرفت سے مراد کیا؟ معرفت کی دو قسمیں, ایک مرتبہ شخص کی شناخت, ایک مرتبہ شخصیت کی شناخت. شخص کی شناخت کیا ہے؟ شناختی کارڈ, پاسپورٹ, گرین کارڈ. شخص کی شناخت فلاں ہے, فلاں ان کا باپ, فلاں ان کی ماں, یہاں ماں لکھی جاتی ہے. یہ ماں, یہ باپ, یہ شخص فلاں ملک میں پیدا ہوا, فلاں ڈیٹ کو پیدا ہوا. یہ شخص کی شناخت. آنکھیں ایسی ہیں, اب شاید ناک وغیرہ بھی آ جائے. ناک ایسی ہے, ہاتھ ایسے ہے, منہ ایسا ہے. آنکھوں کے بارے میں خاص طور سے پاسپورٹ میں لکھا ہوا کہ آنکھوں کا رنگ یہ ہے. اب تو شیشے آگے, رنگ بدل سکتا ہے, کیا کرو گے؟ بہرحال یہ ہے شناخت, شخص کی شناخت. شخصیت کی شناخت اس کی ذات اور اوصاف کی عظمت, بلندی, مقام, حقیقت نفس, وہ ہے شخصیت کی شناخت. یہاں شخص کی شناخت کے بارے میں حضرت سرور کائنات فرماتے ہیں کہ میرے قرابت داروں کی اشخاص کو پہچانا جائے. یہاں شخص کی شناخت شرط ہے یا شخصیت؟ اگر شخص کی شناخت شرط ہو تو شخص کی شناخت بقول آغا کے ابو لہب ابو جہل امیر المومنین کو بہت اچھے سے جانتے تھے. شخص کی شناخت ابو سفیان بہت اچھی طرح جانتا تھا, اسی لیے دوڑ کا آیا تھا. کیسے؟ بنو تیم کا ایک شخص جو ہمارے ہاں جھاڑو دیتا تھا خلیفہ بن گیا, اور تو گھر میں بیٹھا ہوا امیر المومنین سے. مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ تو کب سے اسلام کا ہمدرد ہوا؟ شخص کی شناخت. تو شخص کی شناخت ابو سفیان بھی رکھتا, شخص کی شناخت ابو لہب بھی رکھتا, شخص کی شناخت ابو جہل بھی رکھتا. شناخت شخصیت, چونکہ شخصیت قابل اتباع ہوتی ہے نہ کہ شخص. لمبا, چوڑا, گورا, کالا, یہ قابل اتباع نہیں ہے. تقوی جو شخصیت کا حصہ ہے نہ کہ شخص کا. بلندی, علم, حلم, شجاعت, زہد, تقوی, فراست, بصیرت, یہ ہے شخصیت. شخصیت کی شناخت سے انسان شخصیت کی اتباع کرتا ہے. شخص کی شناخت سے صرف جانتا ہاں یہ فلاں جگہ پیدا ہو, بس. تو اب شخصیت کی شناخت شرط ہے نہ کہ شخص کی شناخت. تو اب جب شخصیت کی شناخت شرط ہے تو کیا صرف پہچان کی حد تک شرط ہے؟ اگر پہچان کی حد تک شرط ہے تو یہ تو کوئی ایسا اہم کام نہیں ہے کہ میں نے پہچان لیا معاویہ کے اشعار مولا کائنات کی شان میں, عمر عاص کے اشعار مولا کائنات کی شان, خود یزید ملعون کے اشعار مولا کائنات کی شان میں, تو وہ تو جانتے تھے. نہیں, معرفت حاصل کرنے کے بعد شخصیت کی اتباع. جب شخصیت کی اتباع شرط ہے تو ایسی صورت میں اب آگے آگاہی کے جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اب پیغمبر اکرم قیامت کے دن موقف حساب سے کسی شخص کے پیر نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر کن باتوں میں گزاری, اپنے جسم کو کس کام میں لائے,
مال کو کن امور میں صرف کیا اور کہاں سے حاصل کیا. ہاں اس پر مجھے تفصیل سے گفتگو کرنی چاہیے تھی کہ 3 چیزوں کے بارے میں جو اہل سنت اور شیعہ سب متفق ہیں. 3 چیزوں کے بارے میں تو سب سے پہلے ہر انسان سے پوچھا جائے گا, تم نے اپنی عمر, پوچھا جائے گا تم نے اپنی عمر کن باتوں میں گزاری. مال جمع کرنے میں, شادیاں کرنے میں, کر لی مذاق ہے, پھر 2 دن کے بعد دوسری شادی, 3 دن کے بعد سال نہیں گزرا. تو غرض یہ کہ کچھ لوگوں کا مشغلہ ہے یہ. تم نے اپنی عمر کن باتوں میں گزاری, اپنے جسم کو کس کام میں لائے, مال کو کن امور میں صرف کیا اور کہاں سے حاصل کیا. نیز اس سے ہم اہل البیت کی محبت کے متعلق سوال کیا جائے گا. روایت کہاں سے عرض کر رہا ہوں, یہ روایت نقل کی ہے حضرات اگر حضرات اہل البیت خداوند عالم کی جانب سے اس منصب پر فائز نہ ہوتے جو مستوجب اطاعت و اتباع ہے تو ان کی محبت کو اتنی اہمیت کبھی حاصل نہ ہوتی. اس حدیث کو طبرانی نے ابن عباس سے روایت کیا اور اس سے علامہ سیوطی نے احیاء المیت میں اور علامہ نبہانی نے اپنی 40 فی ال40 میں اور نیز اور بھی متعدد علماء اعلام نے نقل کیا ہے. اب اگر کوئی شخص یہ روایت اگر کوئی شخص رکن و مقام کے درمیان اپنے دونوں قدم جمائے, عمر بھر نماز پڑھتا رہے اور روزہ رکھتا رہے مگر آل محمد سے وہ بغض رکھتا ہو تو وہ جہنم ہی میں جائے گا. اب آپ ذہن میں رکھیے کہاں ہے یہ روایت. اس حدیث کو طبرانی نے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے, جیسا کہ علامہ نبہانی کے 40 فی ال40 میں اور علامہ سیوطی کے احیاء المیت میں مذکور ہے. یہ حدیث سابق والی حدیث کی قسم سے اس ذات برحق کی جس کے قبضہ قدرت پہ میری جان ہے قسم ہے, کسی بندے کو اس کا عمل اس وقت تک فائدہ نہ پہنچائے گا جب تک وہ ہمارے حقوق کو نہ پہچانتا ہو. یہ روایت اس روایت کی تائید کرتی ہے. اب آپ اس روایت پر توجہ دیجئے کہ جو شخص, کیا ارشاد فرمایا, اگر کوئی شخص رکن و مقام کے درمیان اپنے دونوں قدم جمائے, عمر بھر پوری عمر نماز پڑھتا رہے, روزہ رکھتا رہے مگر آل محمد سے وہ بغض رکھتا ہو تو وہ جہنم ہی میں جائے گا. کائنات میں جس طرح سے دنوں کو ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے, مہینوں کو ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے, تمام سال کے مہینوں میں سے اگرچہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ, قرآن کریم, خدا کے نزدیک مہینے 12 مگر 4 ان میں سے 4 حرمت کے مہینے, ان میں سے 4 اور خاص طور سے بالاخص 3 مہینے رجب, شعبان, رمضان, یہ سادات ہیں مہینوں میں, اور ان میں سے بھی سید الشہور ظاہر ماہ مبارک رمضان ہے. اسی طرح سے ہفتے کے دنوں میں سے جمعرات اور جمعہ, اور خاص طور سے جمعہ سید الایام ہے. اسی طرح سے مقامات میں سے بھی بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں 1 رکعت نماز کا ثواب 70 کے برابر ہے. پھر بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں 1 رکعت نماز کا ثواب 70,000 کے برابر ہے, اور جہاں اس سے بھی بڑھ کر مقامات جہاں 1 رکعت نماز کا ثواب 2 لاکھ کے برابر, جیسے مسجد پیغمبر اکرم, اور اس سے بھی بڑھ کر خانہ کعبہ ہے. اور خانہ کعبہ میں بھی خاص طور سے کون سا مقام, وہ مقام جہاں 1 رکعت نماز 3 لاکھ رکعت کے برابر ہے, وہ وہی مقام ہے جس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وہ مقام ابراہیم کے پاس, مقام ابراہیم پر حجر اسود کے بالکل سامنے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر اپنے دونوں قدم جمائیں, عمر بھر نماز پڑھے, جہاں 1 رکعت نماز 3 لاکھ کے برابر ہے, وہاں زندگی بھر پیر جما کے نماز پر نمازیں پڑھ لے, روزے سے بھی ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, تو سرور کائنات قسم کھا کے فرماتے ہیں, ارشاد ہوا کہ روزہ رکھتا ہے مگر آل محمد سے وہ بغض رکھتا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا. پتہ چلا نماز کی قبولیت کے لیے کچھ اور شرط ہے, ہر عمل کی قبولیت کے لیے نماز شرط ہے, اور نماز کی قبولیت کے لیے کیا شرط ہے, ہر عمل کی قبولیت کے لیے نماز شرط ہے. نماز ان قبل ما سواہا, اگر یہ نماز قبول ہوئی تو نظر, نیاز, ماتم, رونا دھونا, زیارتوں پر جانا سب قبول.
اگر وَإِن رُدَّتْ اگر یہ نماز رد ہو گئی رُدَّ مَا سَوَا تمہارے سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے. تو جس نماز کی قبولیت پر ہر عمل کا انحصار، پتہ چلا اس نماز کی قبولیت کے لیے ایک اور شرط ہے. وہ شرط کیا؟ جو سرور کائنات کی نماز کے وقت گردن رسالت پر جو سوار ہو، وہ شرط نماز ہے. اگر وہ صحت شرط نماز نہ ہوتے تو پیغمبر اکرم نماز کی حالت میں گردن پر حسین کو سوار نہ کراتے. جہاں شرط صحت نماز رسالت حسین ہوئے مسلمان، تیری نماز کی کیا حقیقت؟ یہ بھی ارشاد فرمائے. بس میں اس روایت کی خاطر میں نے آپ کو زحمت دی. اس روایت کے بعد میری گفتگو ختم. یہ خطبہ ہے سرور کائنات کا. یہ خطبہ جسے ہر مورخ نے، ہر محدث نے، اور عجیب بات ہے ہر مفسر نے، مالکی، شافعی، حنفی مفسرین نے آیہ معدد کی تفسیر میں اس خطبہ سرور کائنات کو دیا ہے. حوالے میں ابھی عرض کروں گا. پہلے سرور کائنات کا خطبہ اور اس کے بعد حوالے. ارشاد ہوتا ہے حمد و ثنا، درود و سلام سرور کائنات اور ان کے اعلی پاک پر، انبیاء سابقین پر بیچنے کے بعد سرور کائنات نے ارشاد فرمایا جو شخص محبت آل محمد پر مرے گا، ذہن میں رکھیے گا، جو شخص محبت آل محمد پر مرے گا وہ شہید مرے گا. دیکھو، جو محبت آل محمد پر مرے گا وہ مغفور مرے گا. مغفور سے مراد بخشا ہوا. جو شخص اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. دیکھو، جو محبت آل محمد پر مرے گا گویا وہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے مرا. دیکھو، جو محبت آل محمد پر مرا وہ مومن اور کامل الایمان مرا. دیکھو، جو محبت آل محمد پر مرا ملک الموت اسے جنت کی بشارت دیں گے، پھر منکر و نکیر جنت کی خوشخبری دیں گے. دیکھو، جو محبت اہل البیت پر مرا جنت میں یوں سوار کے لے جایا جائے گا جیسے دلہن اپنے خاون کے گھر لے جائی جاتی ہے. دیکھو، جو محبت اہل البیت پر مرا اس کے لیے قبر میں 2 دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے. دیکھو، جو محبت اہل البیت پر مرا اس کی قبر کو اللہ زیارت گاہ ملائکہ اور ملائکہ رحمت بنا دے گا. دیکھو، جو محبت آل محمد پر مرا وہ سنت پر مرے گا. دیکھو، جو بغض آل محمد پر مرا وہ قیامت کے دن یوں آئے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھا ہوگا کہ یہ رحمت خدا سے مایوس ہے. غرض کی آخر خطبہ تک آپ نے اسی کی توضیح فرمائی. یہ خطبہ حضرت کا خطبہ حسام کے نام سے مشہور ہے اور تمام محققین علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں اس خطبے کو درج کیا ہے. اس خطبے میں حضرت نے بہتوں کی تمناؤں پر پانی پھیر دیا تھا. یہ خطبہ جو صرف اہل البیت کی عظمت کے بارے میں سرور کونین نے ارشاد فرمایا، بہت سے جو تمنائیں لیے بیٹھے تھے ان سب کی تمناؤں پر پانی پھیر دیا تھا. یہاں پر رک کے میں حوالے پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. امام ثعلبی نے اس حدیث کو اپنی تفسیر کبیر میں آیہ مودت کی تفسیر میں جریر ابن عبداللہ بجلی سے روایت کیا ہے، اور علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں مسلمات، اس حدیث کو مسلمات سے قرار دے کر اس کو اپنی تفسیر کشاف میں درج کیا ہے. اور اسی طرح سے آگے اس عبارت کو آگے چلیے، ملا نے اس حدیث کو روایت کی ہے، یعنی سوائق محرقہ کے مصنف ابن حجر مکی نے روایت کی ہے، سوائق محرقہ باب 11، جہاں پر یہ پورا خطبہ دیا ہے، تقریباً 3-4 صفحات پر مشتمل خطبہ دیا ہے. اب اس خطبے کے بارے میں آپ غور کیجئے گا. غرض یہ کہ آپ کا خطبہ حسام کے نام سے مشہور ہے اور تمام محققین علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں اس خطبے کو درج کیا ہے. اس خطبے میں حضرت نے بہتوں کی تمناؤں پر پانی پھیر دیا تھا. ان احادیث کے کل مضامین متواتر ہیں، خصوصاً بطریق اہل سنت متواتر، اور بالآخص بطریق اہل البیت تو اور زیادہ. حضرت نے آل محمد کے اس قدر فضائل جو بیان کیے. اب میں سوال کرتا ہوں، ان کی محبت کی اتنی تاکید جو کی
ان کی ولایت کو بکرات و مرات اٹھتے بیٹھتے بیان کیا. بیان جو کیا وہ کیا صرف اس وجہ سے کہ یہ حضرات آپ کے عزیز و قرابت دار تھے؟ کیا اس بنا پر؟ اگر اس بنا پر ہے تو یہاں آغاز سے ہٹ کے میں اپنی طرف سے اس بنا پر قرابت داروں کی بنا پر ہے تو امیر المومنین تو چاچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس تو سگے چاچا ہیں. ایک روایت میں بھی حضرت عباس کا نام لے کے کیوں نہیں کہا ان سے محبت کرو؟ بار بار علی اور اولاد علی کے لیے کیوں کہا؟ یہاں قرابت دار اگر مقصود ہوتے تو اور بھی تو قرابت دار تھے. عبداللہ ابن عباس تھے جو سرور کائنات کی زندگی میں پیدا ہوئے، جنہوں نے تعلیم بھی حاصل کی سرور کائنات سے، اس کے بعد مولا کائنات کی شاگردی میں آئے. ان کے بارے میں کہہ دیتے سرور کائنات. یہاں مسئلہ اجزاء رسالت کا ہے، قرابت داری کا نہیں ہے. یہاں پر جزء رسالت کا مسئلہ ہے، قرابت داری کا نہیں ہے. تو اب ایسی صورت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہاں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ان کی محبت کی اتنی تاکید جو کی، ان کی ولایت کو بکرات و مرات اٹھتے بیٹھتے بیان جو کیا، وہ کیا صرف اس وجہ سے کہ یہ حضرات آپ کے عزیز و قرابت دار تھے؟ اس بنا پر تو رسول کی شان عوام کی شان سے بھی بہت پست ہو جاتی ہے. بلکہ رسول نے اتنا اہتمام اٹھتے بیٹھتے آئے انذار کے نزول سے لے کر وفات تک جن ہستیوں کا تعارف کرایا، یہ وہی ہستیاں ہیں جن کا تعارف قرآن نے کرایا. اس لیے کیا کہ یہ حضرات خدا کی مکمل حجت تھے. یہ حضرات خدا کی حجت تھے. یہ حجت خدا کی حیثیت سے پیغمبر تعارف کرا رہے تھے. چونکہ پیغمبر حجت خدا ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ جزء رسالت ہونے کی بنا پر، پارے رسالت ہونے کی بنا پر پیغمبر اکرم نے یہ اہتمام کیا کہ اٹھتے بیٹھتے غذا کھاتے بلاتے ہوئے جاتے ہوئے، ایک صحابی، دو صحابہ، مجمع عام 80,000 جنگ سے واپسی پر صلح کے وقت، آخر کوئی ایسا مقام نہیں جہاں پر یہ نہ فرمایا ہو کہ آپ نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا ہو اور اہل البیت کا ذکر نہ کیا ہو پوری زندگی میں. تو اس کا مطلب جہاں تبلیغ دین کی حیثیت سے احکام پہنچاتے ہوئے اہل البیت کو ان احکام کا کل قرار دے کے تعارف کرا رہے ہیں، تو اس کے معنی اس کا تعلق احکام دین سے ہے، نہ کہ رشتے سے. اس کا تعلق صرف دین سے ہے، نہ کہ قرابت داری سے. قرابت داری سے جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت عباس سرور کائنات کے سگے چاچا ہیں، کہیں نہیں فرمایا میرے سگے چاچا ان سے محبت کرو جنت جاؤ گے. ٹھیک ہے، ہمیں محبت کرنی چاہیے. یہاں تک کہ حضرت حمزہ چاچا ہیں، کہیں نہیں فرمایا میرے چاچا حمزہ سے محبت کرو جنت جاؤ گے. سگے چاچا ہیں، مگر یہ ضرور فرمایا کہ علی سے محبت کرو جنت جاؤ گے. تو پتا چلا علی کی محبت حجت خدا کی حیثیت سے، نہ کہ رشتہ دار کی حیثیت سے، حجت خدا کی حیثیت سے. یہاں حجتوں کا تعارف کرایا جا رہا، رشتوں کا تعارف. دمس کلندر علی علی، حسنین کے بابا علی علی، بطول کے شوہر علی علی، منکم تو مولا علی علی، گردوں کے سہارا علی علی، نبیوں نے پکارا علی علی، نعرہ یہ سب اس لیے کیا کہ یہ حضرات خدا کی مکمل حجت تھے، اس کی شریعت کے سرچشمہ تھے، امر و نہی میں رسول کے قائم مقام تھے، اور رسول کی ہدایت و تبلیغ سے اثر پذیر ہونے کا بہت ہی روشن اور واضح نمونہ تھے. لہذا جو ان سے اسی حیثیت سے کہ یہ حجت خدا ہیں، جانشین رسول ہیں اور رسول اسلام کا مکمل ترین نمونہ ہیں، محبت کرے گا وہ خدا کی بھی محبت رکھنے والا ہوگا اور رسول کی بھی محبت رکھنے والا ہوگا. جو ان سے بغض رکھے گا وہ خدا سے بھی بغض رکھنے والا ہے اور رسول سے بھی. حضرت فرما چکے کہ ہم سے بس وہی محبت رکھے گا جو مومن و پرہیزگار ہے، اور وہی بغض رکھے گا جو منافق و بدبخت ہے. اس کے لیے دیکھ لیجئے ابن حجر مکی سوائق محرقہ باب 11. تو اب آپ یہاں پر یہ حیرت کی بات یہ ہے، محترم لکھتے ہیں جب اے ابن حجر مکی جب یہ خطبہ آپ لکھ رہے ہیں اور یہ آپ لکھ رہے ہیں یہ اہل البیت، چونکہ اور حیرت کی بات یہ جو حجت لکھا یہ بھی ابن حجر مکی لکھ رہا ہے کہ یہ خدا کی حجتیں ہیں، اس لیے پیغمبر
تعارف کرا رہے. میں نے کہا ہدایت لطف ہے, شناخت کے باوجود آپ غور کیجئے, دو باتوں پر آپ توجہ دیں. ابراہیم صلوات اللہ السلام علیہ کے بیٹے ہیں اسماعیل و اسحاق, درست. نوح کے بیٹے, وہ نوح بھی نبی مرسلین میں سے, نوح کے بیٹے براہ راست ان کے بیٹے. ابراہیم خلیل ان کے بیٹے, اسماعیل اور اسحاق براہ راست ان کے بیٹے. یعقوب کے بیٹے یوسف, بنیامین, یاہو, اسی طرح سے 12 حضرت یعقوب کے بیٹے, 11 حضرت یعقوب کے بیٹے, سب بیٹے. مگر نبوت شناسی میں آپ غور کیجئے, حق شناسی میں غور کیجئے, اولاد ہوتے ہوئے بھی اگر لطف کے لیے ظرف ہموار نہیں ہے تو نبی کا بیٹا ہونا بھی کوئی کام نہیں آتا. نوح کا بیٹا جب غرق ہو رہا تھا تو حضرت نوح نے سوال کیا, پروردگار میرا بیٹا, خدا نے کیا کہا, لیس من اہلک, بیٹے کی نفی نہیں کی, اہلیت کی نفی کی. تو بس بیوی ہونا اہل البیت میں ہونے کی دلیل نہیں. جب بیٹا ہے اور خدا کہہ رہا بیٹا ہے, اہل البیت میں نہیں ہے, تو 2 روز کی بیوی کیسے اہل البیت میں آ گئی؟ اہل البیت میں ہونے کا مسئلہ کردار کا ہے, ظاہری قربت کا نہیں ہے. یہ مسئلہ قربت کا نہیں ہے. تو اب ایسی صورت میں آئیے, یعقوب براہ راست بیٹے ہیں. جی ہاں, خیریت زیدی صاحب. مومنین سے خواہش ہے کہ گاڑی کی وجہ سے وہ بلاک ہوا ہے, اور ہمارے زید صاحب اور منتظمین پریشان ہیں. آپ حضرات سے خواہش ہے جس نے بلاک کیا وہ, جب آپ پاسمور روڈ کے اوپر آتے ہیں تو وہاں کے اوپر جو ہانڈا کی ڈیلرشپ کے لیے جو راستہ مڑا ہے وہ پورا روڈ بلاک ہے. ان کا ٹرک آتا ہے, جن صاحب کی گاڑی نے اس روڈ کو بلاک کیا صرف وہ اٹھ کے چلے جائیں براہ کرم, ورنہ ان کی گاڑی ٹو ہو جائے گی. ابھی شکریہ. آواز ملن صلوات. ایک اور صلوات. اب آپ دیکھ لیجئے, مکمل ترین نمونہ ہے. محبت کرے گا وہ خدا کی محبت بھی رکھنے والا ہوگا, اور رسول کی محبت بھی, اور جن سے بغض رکھے گا وہ خدا سے بھی بغض رکھنے والا اور رسول سے بھی. حضرت فرما چکے ہیں کہ ہم سے بس وہی محبت رکھے گا جو مومن و پرہیزگار ہے, اور وہی بغض رکھے گا جو منافق و بدبخت ہے. ابن حجر مکی سوائق محرقہ باب 11, جہاں سے یہ تفصیلی گفتگو میں نے پیش کی. اور اسی وجہ سے فرزدق جو شاعر تھا آقا امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ کے زمانے کا, اسی وجہ, یعنی طول تاریخ میں اہل البیت کو جو سمجھتے تھے وہ اس انداز میں سمجھتے تھے کہ یہ حجت خدا ہیں. وہ اس انداز میں نہیں سمجھتے تھے کہ یہ رسول کے قریبی رشتہ دار ہیں. رسول کے قریبی رشتہ دار درست ہیں. میں نے عرض کیا کہ رسول کے قریبی رشتہ دار ہونے کی بنا پر اگر عزت و احترام کی اہلیت پیدا ہوتی ہے, درست ہے. دنیا میں شہزادوں کا احترام کیا جائے, گونگا ہے, لولا ہے, لنگا, مگر شہزادہ ہے. شہزادہ ہے, مرنے والی ہے مگر ملکہ ہے, جب تک نہیں مرے ملکہ ہے. یہاں ہم دین پر گفتگو کر رہے ہیں, ہم ایک دینی نظام پر گفتگو کر رہے ہیں, ہم ایک قرآنی گفتگو کر رہے ہیں. آپ قرآن کریم کی روح سے دیکھیے گا کہ جب نوح کا سگا بیٹا نبوت سے آشنا نہیں ہوتا ہے اور قرآن کہتا اہلیت نہیں رکھتا, یہ اہل نہیں ہے, بیٹا ہے اہل نہیں ہے. آئیے یہ ایک مثال نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ تو ایک مثال ہے, شاذ ہے, نادر ہے. سورہ یوسف, اب آپ غور کیجئے, جب حضرت یعقوب بار بار فرما رہے ہیں جاؤ تلاش کرو, یوسف زندہ ہیں, مل جائیں گے, تلاش کرو جاؤ, تو بیٹے کیا کہتے ہیں؟ بیٹے کہتے ہیں انک لفی ضلالک القدیم, بابا آپ پرانی گمراہی میں ہیں.
بیٹے ہدایت یافتہ ہیں. یعقوب یہاں بھی کچھ اسی طرح سے ہے. ہم گمراہ ہیں, وہ ہدایت یافتہ ہے. یہاں بھی کچھ اسی طرح سے ہے. یعنی آپ یہ دیجئے, حقائق کو لکھنے کے باوجود یہ کہنا, قبول کرنے کے باوجود یہ کہنا. اب آپ دیکھیے یعقوب کے بیٹے ہیں. جب حضرت یوسف کی قمیص آئی, قمیص یوسف حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈال دی گئی, تو حضرت یعقوب جیسے ہی قمیص چلی تو حضرت یعقوب نے کہا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. نبوت. یہ بھی میں ایک دن سوال کیا تھا, اب پھر سوال کر کے گزر جاؤں گا. جب کنعان میں گرے تھے تو قریب تھا کنعان, جب کنویں میں گرائے گئے تھے تو وہ قریب تھا, 1 میل کا بھی فاصلہ نہیں تھا جہاں کنویں میں بچے حضرت یوسف کو گرا کے آئے تھے. اس وقت خوشبو محسوس کیوں نہیں کی یعقوب؟ 200 میل دور سے قمیص چلی ہے تو قمیص کے ذریعے 200 میل دور سے خوشبو کیوں محسوس کی؟ سوال ہے یہ. 200 میل دور سے خوشبو محسوس کی اور قرآن اس واقعے کو بیان کرا, کوئی روایت نہیں. انی لاجد ریح یوسف, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, پا رہا ہوں. لولا ان تفندون, اگر تم مجھے بدنام نہ کرو. تو پلٹ کے بیٹوں نے کیا کہا جو گھر پر تھے؟ انک لفی ضلالک القدیم. بابا آپ اپنی وہی پرانی گمراہی میں, نبی گمراہی میں ہے اور یہ راہ راست پر ہیں. تو نبی کے بیٹے ہیں, یہ شرط نہیں کہ نبی کے بیٹے سب کے سب راہ راست پر ہوں, یہ شرط نہیں ہے. شرط یہی ہے کہ جو نبوت کے لیے منتخب ہو وہ ابتدا سے انتہا تک معصوم و عالم ہو. شرط یہی ہے. تو ایسی صورت میں آپ غور کیجئے, یہ سب بیٹے ہیں. جب سارے بیٹے ایک جیسے نہیں ہو سکتے, اور نوح کے سارے بیٹے ایک جیسے نہیں, ابراہیم کے سارے بیٹے دو, صرف اتفاق سے حضرت ابراہیم خلیل کے 2 بیٹے تھے, دونوں نبی تھے. نوح کے بیٹوں میں سے صرف 1 تھے. حضرت یوسف حضرت یعقوب کے 11 بیٹوں میں سے صرف 1 تھے. تو ایسی صورت میں نبی کے بلا واسطہ بیٹے بھی ضروری نہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہوں. تو ایک غیر آدمی چند دن نبی کے ساتھ رہے, یہ ضروری کیسے ہے کہ وہ ضرور حق پر ہو؟ یہ کہاں سے ضروری ہے کہ وہ ضرور حق شناس بھی ہو, حق پر بھی ہو؟ ایک تو مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ, اب آگے آئیے, آگے جو محترم عالم کا خط ہے وہ میں جلدی سے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں. فرزدق نے جو مصرے کہے ہیں آقا امام زین العابدین کی شان میں, 2 مصرے انہوں نے یہاں دیے ہیں کہ دلیل کے طور پر طول تاریخ میں جو اہل البیت کو جس مقام پر جو سمجھتے تھے وہ وہی سمجھتے تھے جو ہم سمجھتے ہیں آج. جو نہیں معرفت رکھتے تھے یا رکھنا نہیں چاہتے تھے وہ وہی سمجھتے تھے جو آج دوسرا مکتب سمجھتا ہے. تو اب ایسی صورت میں جس طرح سے موسیٰ کے زمانے میں شیعہ ایک ہی مل جاتا ہے, نوح کے زمانے میں شیعہ ایک ہی مل جاتا ہے, تو اب اگر حق کی قلت ہے اور باطل کی کثرت ہے تو کثرت کبھی حق کی دلیل نہیں ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے, ساری قوم موسیٰ پر شیعہ کا تعارف نہیں ہوا ہے, اطلاق نہیں ہوا. صرف اس فرد پر شیعہ کا اطلاق ہوا جس نے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا. بہرحال ہو سکتا ہے آپ تھک گئے ہوں. یہاں ہمارے ایک نوجوان خطیب کی خطابت کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ وہ پہلی بار ان کی خطابت میں نے سنی اور انہی سے میں نے یہ سیکھا کہ میں کیا کہہ گیا. نیچے سے مجمع نے کچھ نہیں کہا تو انہوں نے کہا میں کیا کہہ گیا. تو میں نے بھی پتہ نہیں میں کیا کہہ گیا, مگر آپ خاموش ہیں, رفتہ رفتہ سوچئے گا. بہرحال جو میں کون ہے اہل البیت؟ جب میرے چوتھے امام حرم میں داخل ہو رہے تھے, ہوشام ابن عبد الملک ابن مروان لعنت اللہ علیہم, جب اس بادشاہت و قتل و غارت و دبدبے کے ساتھ جا رہا تھا, اسے جگہ نہیں ملی, حرم الہی میں جگہ نہیں ملی اسے, حجر اسود تک نہیں پہنچ سکا, مجبور ہو کے کوہ ابو قبیس کے اوپر جا کے کرسی پر بیٹھ گیا. دیکھ رہا تھا نیچے, اس وقت دیواریں بلند نہیں تھی کوئی. اب یہ اور بات ہے کہ خانہ کعبہ چونکہ مسجد الحرام اتنی بڑی مسجد ہے, ظاہر ہے اس کی چھت نہیں ہے,
اور اس کی دیواریں بھی اس وقت نہیں تھی، بعد میں بنائی گئی ہیں. اب پتہ نہیں ایک دن چھت بھی ڈل جائے، چونکہ وہ روایت جو بعد میں آئے گی، وہ روایت شاید اس تک میں اس گفتگو کے دوران نہ پہنچ سکوں اس اشرے میں کہ علی میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو اس کے ساتھ جو لگا دیا فلاں دیواریں اور فلاں چھت ہے، بند کر دیا آپ نے. علم جو اس جگہ یہ مومنین جو ہماری بہت بڑی پرابلم ہے، بہت ڈسٹربنس ہوتا ہے مجلس میں، مقرر کو بہت پریشانی ہوتی ہے. وہ آدمی ٹرکر جو ہے وہ کہتا ہے ہمارے ٹائم کا پیمنٹ کریے، کیونکہ وہ ٹائم کے حساب سے چلتے ہیں. یہ دو گاڑیاں ابھی تک نہیں ہٹی ہیں. AXDN 463 مازدا ہے، ایک AVYH 014. یہ AVYH 014. برائے کرم آپ میں سے جس کی بھی ہو، بغیر کسی جھجک کے یہاں سے فوراً اٹھ کے چلے جائیے، کیونکہ وہ پھر بہت پریشانی ہے. آواز بلند سلامات. دیکھیے اہل البیت جس نے طول تاریخ میں ان کو پہچانا، اس نے اسی انداز میں پہچانا جس انداز میں سرور کائنات نے پہچانوایا کہ یہ حجت خدا ہیں. رشتے کا تعارف نہیں کرا رہا ہوں، حجج اللہ کا تعارف کرا رہا ہوں. میں نے پرسوں عرض کیا کہ شہزادی جو گئی تھی حجت اللہ کی حیثیت سے گئی تھی، نہ کہ بیٹی کی حیثیت سے، جزء رسالت کی حیثیت سے گئی تھی. ورنہ ان کو نہ خطاب کرنا ہے، نہ کچھ کہنا ہے، کچھ بھی نہیں. کیوں گئی تھی شہزادی؟ کیوں نصارہ کے مقابلے پر مسلمان کچھ کم تھے کہاں؟ کم کی کیا بات ہے، تھے کہاں؟ یعنی جو جانا چاہیے وہ تھے کہاں؟ وہاں صرف صادقین کو جانا تھا. زندگی کی پیدائش سے لے کر آخری لمحے تک جو صادق ہو ان کو جانا تھا. اس لیے کہ آیت کے آخر میں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، بد دعا کی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ جھوٹوں پر لعنت بھیجیں گے. تو کس طرح سے وہ سرور کائنات جب یہی نصارہ نجران جب آئے تھے مباہلے کے لیے، پہلے دن جب آئے تو خاتم الانبیاء نے سلام کا جواب نہیں دیا. سب جانتے ہیں. اب یہ تو آپ کو ماشاءاللہ سے حفظ ہے. معذرت کے ساتھ میں اپنی اگلی منزل کے لیے تکرار کر رہا ہوں. جب آئے تھے تو سلام کا جواب بھی نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ یعنی یہ تک نہیں پتا تھا، جو باہر جو ملے ان صاحب کو یہ تک پتا نہیں تھا کیوں نہیں دیا. کیوں؟ وہ یہ کہہ سکتا ہے جب یوسف کے بیٹے یعقوب کو نہیں، یوسف کے بھائی یعقوب کو نہیں پہچانے تو میری غلطی کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں تیری غلطی نہیں ہے، مگر تجھے ماننے والوں کی غلطی ہے. تو نے تو ہر مقام پر اپنی جہالت کا اعتراف کیا. تیری غلطی نہیں ہے، بلکہ جہالت ہی کیا، علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. تو نے تو کھل کے اعلان کیا کہ زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے. آج ہم یا علی کہتے تو ہم کافر ہوتے، تو کہتا تو تو کافر نہیں ہے. جی آقا. تو اب آپ غور کیجئے. بہرحال جب میرے آقا زین العابدین سلام اللہ علیہ حرم میں داخل ہوئے، فرزدق شاعر جو ابو نواس جن کی کنیت تھی فرزدق، ان کا تخلص تھا، کھڑے تھے. جیسے ہی حضرت داخل ہوئے حرم، جب پورا بھرا ہوا مجمع جب دو تقسیم ہوا، سوال یہ ہے کہ یہ دو تقسیم کیسے ہو جاتا ہے؟ حرم میں کون پلٹ کے دیکھتا ہے کون آ رہا؟ یہی سے آپ سمجھ لیجئے کہ جس کے نوکر ملائکہ ہوں اور ملائکہ آ کر راستہ بنائے، ہٹ جاؤ،
मालिक कायनात आ रहा, हट जाओ। अब फर्जदक ने क्या कहा, जब आका आगे बढ़े और हजर अस्वद को बोसा दिया सुकून और इत्मीनान के साथ, तो हुशाम इब्न अब्दुल मलिक से रहा नहीं गया। उसने कहा मन हाजा, कौन है ये? जानता था। जब उसने कहा कौन है ये, तो शायर अहलुल बैत ने, फर्जदक ने क्या कहा, 2 मिसरे दिए हैं, वो पूरा 40 मिसरों पर 40 बंद हैं उसमें। और मेरे चौथे इमाम ने फरमाया कि फर्जदक तुझ पर इल्हाम हुआ था, उस वक्त इल्हाम हुआ था, वाकई इल्हामी जबान उसने इस्तेमाल की। मिन माशर हुब्बिहिम दीनुन व बुग़्ज़िहिम कुफ्रुन व क़ुर्बिहिम मुंजिन व मुअतसिमु इन उद्द अहलुत तुक़ा कानु अइम्मतुहुम औ क़ील मन खैरु अहलिल अर्द क़ीलहुम। उन्होंने शुरू किया, अगर तू जाहिल है कि पूछा जा रहा है मन हाजा, ये कौन है, मन हाजा ये कौन है, यहां से उन्होंने शुरू किया कि देखो पूछा जा रहा है कि कौन है ये। वहां से फर्जदक ने शुरू किया है और कहा कि इन कुंत जाहिल, मैं तुम्हें बताता हूं हुशाम, मेरी तरफ मुतवज्जे हो जा, मैं तुम्हें बताता हूं, ये वो है जिसे हरम भी जानता है और काबा भी जानता है, जिसे हजर अस्वद भी जानता है और काबे की जमीन भी जानती है। ये वो है। मुझे हैरत इस बात पर है, ये क्यों हजर अस्वद की तरफ बढ़ रहा, ये तो वो है जिसके लिए हजर अस्वद को बढ़ना चाहिए। ये वो है। इन मिसरों के बाद जब इस मिसरे पर आए तो आगा को शायद ये 2 मिसरे बहुत पसंद थे, इसीलिए इन्होंने ये मिसरे दिए। मिन माशर हुब्बिहिम दीनुन व बुग़्ज़िहिम, ऐ हुशाम ये वो है कि जिसकी मोहब्बत का नाम दीन है, जिसकी मोहब्बत का नाम दीन है। मिन माशर हुब्बिहिम दीनुन व बुग़्ज़िहिम कुफ्रुन, और ये वो है जिससे अदावत और बुग़्ज़, वाक़ई कमाल है। दुश्मन के मुंह पर यह कह देना कि इनका बुग़्ज़ तू बुग़्ज़ रखता है, तू बुग़्ज़ नहीं रखता, कुफ्र रखता। साफ तौर से यह कह देना तू काफिर है, कारिदारत, तलवार सामने, गर्दन। इसीलिए मैंने अर्ज किया, नमाज में तकिया है, रोजे में तकिया है, जान का खतरा है, चलिए ग्रुप नहीं हुआ खा लीजिए उन पर जो खा रहे हैं। बांधिए हाथ, अगर जान का खतरा है, इज्जत और आबरू का खतरा, हाथ बांध लीजिए चंद लम्हे के लिए। आप भी ये दिखाइए पेट में मेरे भी तकलीफ है। कर लीजिए। विलायत में ये सब कुछ नहीं है, झुका दीजिए गर्दन, झुका दीजिए। क्यों? इन उद्द अहलुत तुक़ा कानु अइम्मतुहुम क़ील मन फिल अर्ज़ क़ीलहुम। अगर यह पूछा जाए, इन उद्द अहलुत तुक़ा, अगर पूरी कायनात से मुत्तक़ियों को चुना जाए तो कानु अइम्मतुहुम, उन साहिबान तक़वा के ये इमाम हैं। ये मुत्तक़ी नहीं, मुत्तक़ियों के इमाम हैं। इन उद्द अहलुत तुक़ा कानु अइम्मतुहुम। उस आखिरी में औ क़ील मन खैरु अहलिल अर्द क़ीलहुम। अगर ये पूछा जाए रूए जमीन पर अफजल कायनात कौन है, तो ये हुशाम, हर मुसलमान अगर मुसलमान है तो वो यही कहेगा क़ीलहुम। सब कहेंगे यही तो है अफजल कायनात, यही तो है अफजल क़ीलहुम। अब आगे लिखते हैं कि हां, दुश्मनी, अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं और मेरी पाकीज़ा नस्ल और मेरी नेकोकार इतरत बचपन में तमाम लोगों से ज्यादा हलीम और बड़े होकर सबसे ज्यादा इल्म वाले हैं, और हमारे जरिए से खुदा झूठ को जायल करेगा, हमारे जरिए से खूनखार बेड़ियों के दांत तोड़ेगा, हमारे जरिए तुम्हें रहाई दिलाएगा और तुम्हारी गर्दनों की रस्सी जुदा करेगा। खुदा हमसे इब्तिदा करता है और हम पर इंतहा करता है। हम ही इब्तिदा हैं और हम ही इंतहा। अनल अव्वलु अनल आखिर। कुरान करीम में जो खुदा ने इरशाद फरमाया, मैं अव्वल हूं, मैं आखिर हूं, कुफ्र है ये,
کہ میں یہ تصور کروں کہ خدا اول ہے خدا کا آخر ہے، ناممکن ہے، اس لیے کہ اول کے معنی ابتدا، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، آخر کے معنی انتہا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کون ہے اول و آخر؟ کہ فرما رہے ہیں ہم اول ہیں، ہم آخر ہیں، کائنات کی ابتدا ہم سے ہوئی، انتہا ہم پر ہے۔ تو اب لہذا ہم نے اب آئیے، اب یہ ساری روایتیں پیش کیا اہل سنت کی تفاسیر سے، احادیث سے پیش کی۔ اب فرماتے ہیں لہذا ہم نے جو آل محمد کو ان کے اغیار پر ترجیح دی اور مقدم سمجھا، تو اس لیے کہ خداوند عالم نے انہیں سب پر مقدم رکھا اور ہر ایک پر ترجیح دی، یہاں تک کہ نماز میں ان پر درود بھیجنا تمام بندوں پر واجب قرار دیا گیا۔ اگر کوئی پوری نماز پڑھ ڈالے اور ان پر درود نہ بھیجے تو ان کی نماز صحیح ہی نہیں ہو سکتی، خواہ وہ کیسا ہی صاحب فضل کیوں نہ ہو۔ بلکہ ہر نماز گزار کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح نماز پڑھے کہ نماز میں ان پر درود بھی بھیجے، جس طرح کلمہ شہادتین کا ادا کرنا ضروری ہے، بغیر تشہد کے نماز نہیں، اسی طرح سے بغیر درود کے تشہد صحیح نہیں۔ اہل البیت علیہم السلام کی یہ منزلت، یہ مقام، یہ ان کا مقام اور یہ منزلت جن ائمہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یعنی شروع میں محترم نے خط میں لکھا تھا کہ کاش آپ بھی اصول دین میں اشعری کی تقلید کرتے جو سرور کائنات کی وفات کے بعد 270 سال کے بعد پیدا ہوا، اس وقت تک کوئی عقیدہ تھا ہی نہیں ان کا۔ اور فقہ میں، عبادات میں ابو حنیفہ کی تقلید کی، یا امام مالک کی، یا امام شافعی کی، یا احمد ابن حنبل کی۔ آپ نے جو 4 ائمہ کے نام لیے، تو آپ سے میں درخواست کرتا ہوں جس طرح، اب آپ غور کیجئے کہ جس طرح سے آپ نے مجھے دعوت دی ائمہ اربعہ کی طرف، اب ذرا غور تو کیجئے کہ خود آپ کے ائمہ اربعہ میرے ائمہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، خود آپ کا ائمہ اربعہ میرے ائمہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ غور کیجئے۔ یہ اب آئیے، امام شافعی ان ائمہ اربعہ میں سے دوسرے امام ہیں، رتبے کے اعتبار سے دوسرے امام کہلاتے ہیں۔ مالکی سے، حنبلی سے زیادہ ماننے والے دنیا عرب میں شافعی ہیں، اور شافعی کے بعد پھر مالکی ہیں، مالکی کے بعد پھر حنبلی ہیں، تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ حنفی ہیں۔ تو اب آئیے، اب آغا کیا کہہ رہے ہیں؟ آغا فرما رہے، اس خط میں لکھ رہے ہیں جن ائمہ کی طرف آپ نے مجھے بلایا ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں وہ ائمہ خود اس دروازے پر سجدہ کر رہے ہیں۔ کیوں، کیسے؟ اب آئیے، کیا امام محمد ابن ادریس شافعی نے، آپ کے اس جلیل القدر امام نے جس کی تقلید کی طرف آپ نے مجھے بلایا ہے، کیا اس نے مجھے اور آپ کو ائمہ اہل البیت کی طرف نہیں بلایا؟ کہاں بلایا؟ کہا یا آل بیت رسول اللہ حبکم، امام شافعی کے اشعار، یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے آل بیت رسول، آپ کی محبت نماز کی طرح، روزے کی طرح، حج کی طرح، زکوٰۃ کی طرح، خمس کی طرح، امر بالمعروف، دین کی طرح ایک فرض خدا کی طرف سے، فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، کفاکم من عظیم الفضل انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے آل بیت رسول، اے اہل البیت، آپ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ نماز میں اگر میں شافعی بھی درود نہ بھیجوں تو میری امامت کیا نماز ہی نہیں؟ جس کی امامت تو دور کی بات ہے، 2 رکعت نماز قبول نہیں ہو سکتی جب تک نماز میں اہل بیت رسول پر درود، تو کہاں اہل بیت اور کہاں شافعی؟ امام ابو حنیفہ کو لیجئے، کیوں زندان میں تڑپ کے مرے؟ اس لیے کہ زید شہید کو امام مانتے تھے۔ سادات زیدی کو فخر کرنا چاہیے کہ ابو حنیفہ ان کے جد اعلیٰ کو امام مانتے تھے، دوسرے مانے نہ مانے۔ زید شہید بزرگوار، ان کی عظمت ہے، جلالت ہے، جس حسب نسب پاک سے جو سادات زیدی ہیں جو پاکستان میں، یمن میں تو زیدی ایک مذہب ہے جو شہید بزرگوار زید کو امام مانتا ہے۔ خیر، امام مانتے ہیں زید۔ اسی طرح سے آل علی سے ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ حکومت آل علی کا حق ہے، اس نے فتویٰ دیا، اسی فتویٰ کی بنا پر اسے منصور نے بند کیا، پھر رہا کیا، پھر منصور کے بعد اس نے مامون نے، ہارون نے بند کیا، پھر ہارون سے معافی مانگی، پھر رہا کیا۔
تو یہ رہا ہوتے رہے، بند ہوتے رہے. آل رسول کے سلسلے میں آل رسول سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں ارشاد فرماتے ہیں اے اہل بیت رسول خدا، خدا آپ لوگوں کی محبت کو خداوند عالم نے قرآن میں نازل کیا، قرآن میں فرض بتایا آپ کی بزرگی اور بلندی اور فضل و شرف کے لیے. بس یہی کافی ہے. جو نماز میں آپ پر درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں. یہ چند دلیلیں جو اہل بیت پیغمبر کی اطاعت و اتباع اور ان کے قدم بقدم چلنے کو واجب بتاتی ہیں اور احادیث نبوی سے پیش کر کے ختم کرتا ہوں. یہی آپ کے لیے کافی ہوں گے. قرآن مجید میں بے شمار محکم آیتیں ہیں، ان کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ بس اہل بیت ہی کی پیروی واجب و لازم ہے. آپ جو کہ خود صاحب فہم و بصیرت ہیں اور ذکی و ذہین ہیں، اس لیے میں اشارہ کیے دیتا ہوں آپ کلام مجید کا مطالعہ فرمائیں، آسانی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کی محبت، کس کی اطاعت، کس کے دروازے پر جھکنے کا قرآن نے حکم دیا ہے. یہ خط شین مکتوب، اب اس مکتوب کا میں ختم کر دوں گا بات، صرف خط پڑھوں گا تاکہ جواب کے لیے کل آپ آمادہ ہو کر آ جائے ہماری تحریر پر. آپ کا مکتوب گرامی پا کر شرف یاف ہوا. آپ کی قوت تحریر اور زور بیان، علمی تبحر اور محققانہ شان کا میں قائل ہو گیا. آپ نے تو کوئی گوشہ باقی نہیں رکھا اور تحقیقات کے خزانے آنکھوں کے سامنے کر دیے. حیرت و دہشت کی مذکورہ احادیث اور جمہور کی روش کو ایک کیوں کر کیا جائے. جب میں نے آپ کے استدلال پر غور و فکر کیا اور آپ کے ادلہ و براہین پر گہری نگاہ کی تو میں عجیب تردد کے عالم میں پڑ گیا. میں آپ کے ادلہ پر جب نظر کرتا ہوں تو انہیں بالکل ناقابل رد دیکھتا ہوں. جتنے ثبوت آپ نے پیش کیے ہیں ان کو دیکھتا ہوں تو سوائے سر تسلیم خم کرنے کے کوئی چارہ نظر نہیں آتا. جب ائمہ اہل البیت کے متعلق سوچتا ہوں تو خدا اور رسول کے نزدیک ان کی وہ منزلت معلوم ہوتی ہے کہ سوا عاجزی اور خاکساری سے سر جھکانے دینے کے کوئی چارہ نہیں. اور جب جمہور مسلمین اور سواد اعظم پر نظر کرتا ہوں تو ان کا طرز عمل ان ادلہ کے مفہوم کے بالکل برعکس ہے. ایک بات تو واضح ہو گئی کہ خود صاحب علم کا اعتراف ہے کہ ائمہ اہل البیت سے اہل سنت بالکل الگ ہیں. یہ اعتراف بہت بڑی بات ہے، غور کیجئے گا. ہاں غور کیجئے گا. کہیں خطبہ جمعہ میں نام لے لیے اور کہا دیکھو ہم بھی مانتے ہیں. نام لے کے ایک مکتب ہے جو ہمارے ہاں نام لیتا ہے، محبت کا اظہار بھی کرتا. یہ اظہار محبت کیا کافی ہے؟ نہیں. حاکم صرف اہل البیت ہیں. جب آپ حاکم صرف اہل البیت کو مانیں گے تو اس کے معنی حکومت کا حق صرف اہل البیت کو ہے. جب اہل البیت کو حق آپ نے مان لیا تو جس زمانے میں جس دور میں بھی اہل البیت کے مقابلے پر جو آیا وہ باطل. سرور کائنات کا ارشاد من غشہ لیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ دودھ میں پانی ملا کے مسلمان بن جائیے، کپڑے پر پاکستانی کپڑے پر جاپان کی مہر لگا کے مسلمان بن جائیے، چائے میں دال کے چھلکے ملا کے مسلمان بن جائیے، گیس میں پانی ملا کے مسلمان بن جائیے، مگر خدا را دین میں حق میں باطل کو ملانے کی کوشش نہ کیجیے. نہیں کر سکتے. آپ آل رسول کو بھی مانتے ہیں، علی سے لے کے 12ویں امام تک ہم نے سلام بھیجا مان لیا، مگر اور کس کس کو مانتے ہیں؟ ہم ان کو بھی مانتے ہیں. تو اب فیصلہ کن نہیں. لیکن دوسرا گویا اب یہ عظیم عالم جل قدر جو لکھتے ہیں تو خدا اور رسول کے نزدیک ان کی وہ منزلت معلوم ہوتی ہے کہ سوائے عاجزی اور خاکساری سے سر جھکا دینے کے کوئی چارہ نہیں. اور جب جمہور مسلمین اور سواد اعظم پر نظر کرتا ہوں تو ان کا طرز عمل ان ادلہ کے مفہوم کے بالکل برعکس ہے، ضد ہے. ادلہ بتاتے ہیں کہ بس انہی کی پیروی واجب ہے اور جمہور ہر کس و ناکس کی پیروی کرنے پر تیار، لیکن اہل البیت کی پیروی پر آمادہ نہیں. میں عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا ہوں.
دو نفسوں کی کھینچا تانی میں پڑ گیا ہوں. ایک نفس کہتا ہے کہ ادلہ کی پیروی کی جائے اور دوسرا کہتا ہے کہ اکثریت اور سواد اعظم کی روش پر چلنا چاہیے. ایک نفس نے تو اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا ہے اور آپ کے ہاتھ سے جانے والا نہیں، لیکن دوسرا نفس جو ہے وہ اپنے اناد کی وجہ سے آپ کے ہاتھ میں جانے پر تیار نہیں اور نافرمانی پر تلا ہوا ہے. کلام مجید سے ادلہ کی خواہش. آپ کتاب خدا سے کچھ ایسی قطعی دلیلیں پیش کرتے جو یہ سرکش نفس بھی قابو میں آ جاتا اور اپنی رائے عامہ کی مطابقت کی دھن دماغ سے نکل جاتی. تو اب جو قرآن سے ادلہ پیش کیے ہیں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، معاف کیجئے گا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو ہے، وفا نہ ہو نہیں ہے. شرعاً جو وفا نہ ہو صحیح، مگر شاعر کے کلام میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے. وہ وعدہ ہی کیا جو. تو اس بنا پر آج چونکہ یہ روایت حضرت کا یہ خطبہ اہل بیت کے سلسلے میں جسے تمام اہل سنت نے نقل کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ قرآنی ادلہ جس کی خواہش کی کہ قرآن کریم سے دلائل پیش کیجئے کہ صرف اتباع، صرف روایات میں مان گیا. روایات کے سامنے میں نے سر تسلیم خم کر لیا. اب صرف سر میں ایک دھن ہے، وہ کیا؟ اکثریت اور سواد اعظم کا. یہی تیجانی کا مسئلہ ہے، یہی اسماعیل دیوبندی کا مسئلہ تھا، یہی مظہر الحق دیوبندی کا مسئلہ تھا، یہی عبدالغفور دیوبندی کا مسئلہ تھا، یہی جو دیوبند سے پلٹ، یہی حسام الدین جو جدید وہابیت کے ادارے کا ٹاپ کا عالم جو شیعہ ہوا ہے اس کا مسئلہ تھا. اور اسی مسئلے کی بنا پر ہمیں کافر قرار دیا. اور جب شیعہ ہوا اور جب کتاب لکھی رحلتی من الوہابیت الی شیعہ، میرا سفر وہابیت سے شیعہ کی طرف، تو اب اس کتاب میں لکھا کہ اگر کسی نے ملائکہ کو زمین پر چلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے تو وہ شیعہ نے علی کو دیکھے. یہ حسام الدین کی کتاب رحلتی من الوہابیت الی شیعہ، جہاں سے جملہ عرض کیا کہ ہم ہی وہ کافر تھے، جب یہ شیعہ ہوا تو ہم ہی وہ ہیں جو ہم ملائکہ ہیں. روئے زمین پر چلتا ہوا جبریل امین، روئے زمین پر چلتا ہوا میکائیل، روئے زمین پر چلتا ہوا اسرافیل، اور روئے زمین پر چلتے ہوئے اسرائیل. اب کل ہم اسرائیل، خدا نہ خواستہ کیوں خود میرا گلا کس طرح سے دبائے گا مجھے اندازہ نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے اسرائیل بننا، مگر یہ کہ ملائکہ میں سے اس کی ذمہ داری، اس کی ڈیوٹی، وہ اپنی جاب کر رہا، ملائکہ میں سے، ملائکہ مقربین میں سے. آئیے اطرت، دامن اطرت. آخر کیوں رسالت جا رہی ہے؟ ولایت کے اعلان اگر نہ ہو تو رسالت جا رہی ہے. جہاں رسالت جاتی ہو وہاں 2 رکعت نماز بچ جائے گی، وہاں روزہ بچ جائے گا، وہاں حج بچ جائے گا. جہاں خاتم الانبیاء قسم کھا کے یہ کہہ دیں کہ زندگی بھر کوئی مسلمان مقام ابراہیم پر زندگی بھر روزے رکھے، نماز پڑھ لے، میرے آل کی محبت اگر اس کے دل میں نہ ہو تو وہ سیدھا منہ کے بل جہنم جائے گا. تو ایسی صورت میں وہ محبت نماز سے بلند، روزے سے بلند، حج سے بلند، تمام احکام دین سے بلند، پورے دین کا نظام ایک طرف ہے اور اہل البیت کی محبت، رسالت ایک طرف ہے اور یہ محبت ایک طرف. تو اب اس پر کل تفصیل سے قرآن سے چونکہ دلائل مانگے، اور قرآن سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج اگر گفتگو کرتا تو آج جیسے آپ ٹھنڈے ہیں گرم ہو جاتے، چونکہ آیات جو پیش کی گئی ہیں وہ آیات ہیں، یعنی تقریباً تسلسل کے ساتھ جن آیات کو پیش کیا گیا ہے، واقعاً انسان ایک دینی طالب علم بھی مسلسل پڑھنے کے باوجود بھی وجد میں آ جاتا ہے. اس پر ہماری کل گفتگو اتباع صرف اطرت کی. دین پیغمبر اور ان کے آل پاک کی سیرت کا نام ہے. دین اس سیرت و کردار کا نام نہیں جو آدھی زندگی تک مشرک رہے اور آدھی زندگی تک منافق رہے اور سرور کائنات کی وفات کے بعد آل پاک کو ستایا. اس کا نام دین نہیں. دین صرف سرور کائنات کی سیرت اور ان کے آل پاک کی سیرت و کردار کا نام دین ہے. ہاں اس دین میں سفید ہو تو وہ دین کی وجہ سے عظیم ہے. اس دین میں قریشی ہو اگر دیندار ہے تو عظیم ہے، اگر بے دین ہے تو ابو سفیان و ابو جہل خواہ وہ قریشی ہوں خواہ وہ ہاشمی ہوں ان کی کوئی حیثیت نہیں. تبت یدا ابی لہب،
चाचा है सरवर कायनात का। यहां रिश्ते की कदर और कीमत होती तो ख्याल रखता खुदा कि नहीं नहीं रसूल का चाचा है, चलिए हम पर्दा डालते हैं। नहीं, हक व बातिल के दरमियान पर्दा नहीं है, इसलिए चाचा है ये सगा। तब्बत यदा अबी लहब, यहां दीन का मामला है। हुसैन दीन की तरफ दावत दे रहे हैं। हुसैन दीन, क्या कहा था चिश्ती ने? शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनास्त हुसैन। सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद, हक्का की बिनाएं अहलास्त हुसैन। क्या कहा अकबाल ने? न तो अकबाल शिया था, न ख्वाजा अजमेरी शिया थे। क्या कहा अकबाल ने, अल्लामा अकबाल ने? अल्लाह अल्लाह बाय बिस्मिल्लाह पिदर माना ये जिब है। ये सूरह साफात की आयत का तर्जुमा है, वफादैनाहु बिज़िब्न अज़ीम, उसका तर्जुमा है ये। क्योंकि इल्म तफसीर के उनके जो उस्ताद थे, ईरान के बहुत बड़े आलिम थे जो अकबाल के उस्ताद थे इल्म तफसीर के। ये आयत की तफसीर है, सूरह साफात की आयत की तफसीर है जो अकबाल के जो ये मिसरा है मरहूम का। अल्लाह अल्लाह बाय बिस्मिल्लाह पिदर माना ये जिब है अजीम आमद पिसर। जिब है अजीम की का माना और उसकी तफसीर आया बेटा। अगर बाप बाय बिस्मिल्लाह है तो बेटा जिब है अजीम है। ये अकबाल, अब हम इस पर इंशाअल्लाह आइंदा की गुफ्तगू में तशरीह करेंगे, इसकी वजाहत करेंगे। हाँ, इतरत, इत्तिबा सिर्फ इतरत की, सीरत सिर्फ इतरत का, किरदार सिर्फ इतरत का, दीन उन्हीं से वाबस्ता है। जब दीन उन्हीं से वाबस्ता है, मलाइका आकर रास्ता बनाते हैं, जब वो चलते हैं, जब वो हरम में दाखिल होते हैं, मलाइका आकर मुसलमानों से कहते हैं हट जाओ, इस हरम का पासबान आ रहा है, हट जाओ, इस हरम की, जो हरम जिनकी खातिर बना था वो आ रहा है, हट जाओ। हां, मलाइका आए थे आका हुसैन की बारगाह में, जिब्रील अमीन आए थे आका हुसैन की बारगाह में। हुसैन, वही बचपने का नौकर आया हूं, आप इजाजत दें, बारगाह इलाही से आया हूं, खुदा ने भेजा है, आप सारी अजमतें ले लें, मगर अगर खुदा से मुलाकात चाहते हैं तो ये राह इख्तियार कीजिए, नहीं चाहते हैं तो आपकी अजमत में कोई कमी नहीं, सब कुछ ले लीजिए। फरिश्तों को लेकर आऊंगा जो बदर हुनैन में आए थे, इन सबको एक तरफ कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। नहीं, मैं मुलाकात चाहता हूं खुदा से, मैं मुलाकात चाहता हूं मैं अपने महबूब से, मैं अपने महबूब की मोहब्बत, मैं महबूब के पास जाना चाहता हूं। जिब्रील, जिन्नात आए, मगर मैं कहता हूं आका, यानी अब वो दिन आए हैं, वो दिन आए हैं कि आप गुलाम आका हुसैन को देख के खड़ा होकर रोने लगे। अल्लाह अकबर। ए हुसैन, क्या वो गुर्बत आ गई कि गुलाम भी खड़ा होकर आपकी गुर्बत को देख कर रोने लगे? हजरत अबू जर के गुलाम थे, हजरत अबू जर के गुलाम थे जौन। हजरत अबू जर को जिस वक्त उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने जलावतन किया, उस वक्त हजरत अबू जर ने जलावतनी की तरफ जाते हुए अपने गुलाम जौन को आका इमाम हुसैन के लिए दिया, तो हदिये के तौर पर, तोहफे के तौर पर दिया कि हुसैन, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं गरीब सहाबी हूं आपके जद का, मगर मेरा यह तोहफा है, आप कबूल कीजिए। यह तोहफा आका हुसैन को देके वो जलावतन हो रहे थे। जौन उस वक्त से लेकर वाक़ई करबला तक, यानी कम से कम 28 साल इसने आका हुसैन की खिदमत की। रंग के एतबार से सियाह जरूर था, मगर इसकी अजमत देखिए, इसने 28 साल खिदमत की। तो आप गौर कीजिए, आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उम्र करबला में क्या थी? 24 साल। यानी इसी जौन के सामने आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विलादत हुई, इसी जौन के सामने आका अली अकबर की विलादत हुई, इसी जौन के सामने आका हुसैन के सारे शाहजादों की विलादत हुई। ये नौकर था। और मैं आपके जहन में डाल दूं, ज़हरी जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ज़माने का एक आलिम है, अहले सुन्नत जिसको बहुत ज़्यादा मानते हैं, ज़हरी इसकी कदर करते थे, आइमा भी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैह भी इसकी कदर करते थे, चूंकि इसके पास इल्म भी था और मालूमात के लिए हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में आया करता था। ज़हरी ने एक वाक़े बयान किया है, मफाती में इस वाक़े को शेख अब्बास हुमी ने नकल किया। ज़हरी कहता है, एक दफा मैं मदीने की किसी पहाड़ी पर जा रहा था, जब पहाड़ी के ऊपर गया तो मैंने देखा एक सियाह रंग का गुलाम नमाज पढ़ रहा और डूबे हुए खुलूस में डूबे हुए नमाज पढ़ रहा।
نماز کی حالت میں اس نے جیسے نماز سے فارغ ہوا اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند، مجھے اس نے نہیں دیکھا، میں پیچھے تھا، مجھے اس نے نہیں دیکھا، مجھ سے صرف اس نے یہ بارگاہ الہی میں اس نے ایک جملہ کہا، پروردگار میں زین العابدین کا غلام ہوں، مجھے اس وقت انگور چاہیے۔ ظاہری کہتا خدا کی قسم جب اس سیاہ پوش غلام نے یہ کہا تو میں نے دیکھا تازہ انگوروں کا ٹوکرا آ کے سامنے، جیسے ہی تازہ انگور سامنے آ گئے تو میں نے حیرت کی کہ یہ غلام اور اس کی یہ عظمت، یہ کس کا غلام ہے؟ زین العابدین کا غلام ہوں، تو اس کا مطلب آقا امام زین العابدین کا یہ غلام ہے۔ میں جا کے امام زین العابدین چونکہ سخاوت کا دروازہ ہیں، میں جاؤں گا اور ان سے طلب کروں گا اس کو، اور وہ مجھے عنایت فرمائیں گے۔ تو آپ جس دروازے، یہ تو امام زین العابدین کے غلام کا واقعہ، آپ فضہ کا واقعہ دیکھیے۔ فضہ جب صحرائے مکہ میں کھو گئی تھی اور پیاس کی شدت میں اب زندگی اور موت کا مسئلہ بالکل سامنے تھا، ہاتھوں کو بلند کر کے کیا کہا؟ پروردگار میں تیری کنیز زہرا کی کنیز ہوں، کیا میں پیاسی مر جاؤں گی اس صحرا میں؟ تو جبریل امین پانی لے کر آیا کنیز فاطمہ کے لیے۔ تو ظاہر ہے یہ دروازہ وہی دروازہ ہے۔ تو اب جب ظاہری کہتا ہے، میں گیا آقا امام زین العابدین کی بارگاہ میں اور جا کے میں نے کہا فرزند رسول، تو خود ظاہری کہتا میرا بہت احترام کیا کرتے تھے فرزند رسول خدا، میں نے جب ان کی بارگاہ میں جا کے درخواست کی فرزند رسول آپ کا لطف و کرم، آپ کی نوازش، اے جنت بخشنے والے، اے محلات بخشنے والے، میں ایک مختصر سا سوال لے کر آیا ہوں، مجھے یقین آپ مجھے محروم نہیں فرمائیں گے۔ تو آقا امام زین العابدین نے فرمایا ظاہری کیوں اس قدر پریشان ہو، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ مولا مجھے ایک غلام چاہیے۔ حضرت کے اس وقت تقریباً 9 غلام تھے، سب کو بلایا، یہ ضعیف تھا اس کو نہیں بلایا۔ جب آئے 8 غلام ایک ایک کو دیکھا، ظاہری نے کہا فرزند رسول یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں۔ حضرت نے فرمایا یہی تو تیرا کام کر سکتے ہیں، ایک جو رہ گیا ہے وہ کام کا نہیں ہے، ضعیف ہے، ہم اس سے کوئی کام نہیں لیتے۔ کہا فرزند رسول مجھے وہی چاہیے۔ تو ایک مرتبہ جب اس غلام کو بلایا تو ظاہری کہتا میں نے کہا فرزند رسول مجھے یہی چاہیے۔ تو کہا اس غلام کا نام لے کے غلام میں نے ظاہری کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی میں نے کہا غلام رونے لگا، کچھ بھی نہیں کہا، کھڑے ہو کے رونے لگا۔ جب رویا تو حضرت نے فرمایا رونا نہیں، تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس کی میں تجھے ذمہ داری دیتا ہوں۔ فرزند رسول کیا اس دروازے سے جانا خود یہی تکلیف نہیں ہے؟ میں اس دروازے سے جانا نہیں چاہتا ہوں، یہ مجھے کیوں لے کے جا رہا؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں، انہوں نے مجھ سے مانگا ہے، میں مجبور ہوں، میں نے دے دیا ہے، اب تم چلے جاؤ۔ اب جب دروازے پر نکلے تو رو کر کہا سچ بتا دو ظاہری، مجھے کیوں اس در رحمت سے ہٹا رہے ہو، کیوں لے جا رہے ہو؟ تو ظاہری نے کہا کیا تم وہی نہیں ہو جس نے نماز پڑھ کے دعا مانگی تھی اور انگور آئے تھے؟ کہا کیا تم نے دیکھا تھا؟ ہاں میں تمہارے پیچھے کھڑا تھا۔ اسی وقت اس غلام نے ہاتھ بلند کیے، پروردگار یہ تو میرے اور تیرے درمیان راز تھا جو فاش ہو گیا، مجھے اب زندگی نہیں چاہیے۔ یہی ایک جملہ کہا مجھے زندگی نہیں چاہیے، وہی پر ان کا انتقال ہوا، خود حضرت کے دروازے پر ان کا انتقال ہوا۔ یہ اس دروازے کے غلاموں کی یہ حالت۔ جان جس نے 28 سال آقا حسین کی خدمت کی، آیا حضرت کی بارگاہ میں، آیا حبیب، مسلم بن اسجا، ابو تمامہ سیداوی، زہیرقین سب شہید ہو چکے ہیں۔ یہ خیمے میں چونکہ سارے اہل البیت، ظاہر ہے کہ سرور آقا ابو عبداللہ علیہ حسین کے بچے اس کی گود میں پلے تھے، یہ خادم تھا، نوکر تھا۔ جب یہ آیا 2 راستوں میں کشمکش تھی کہ جا کے شہید ہوتا ہوں جن کو میں نے محنت کر کے پالا ہے، اس محبت کو کیا کروں؟ شہید نہیں ہوتا ہوں تو آپ خیمے کے دروازے پر میرے آقا آپ غریب ہو گئے ہیں، میں کیسے حسین کی غربت کو دیکھ سکتا ہوں؟ مجھے جانا چاہیے۔ آیا آقا حسین کے قدموں پر اس نے سر رکھا، جان سر اٹھا لو۔ آقا نہیں، اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک آپ میری حاجت پوری نہیں کریں گے، میں تمہاری حاجت پوری کر دوں گا، اٹھا لو۔ آقا مجھے اجازت دیجئے۔ جان تجھے پتا ہے کہ اہل حرم کے ساتھ تجھے واپس جانا ہے، بس یہ جملہ سننا تھا۔ جان نے مٹی کے اوپر منہ رکھا، کہا آقا اگر مجھے اجازت دیں، ہاں کیا بات ہے، میں آپ کو ایک ہی واسطہ دے سکتا ہوں اور وہ شہزادی زہرا کا واسطہ، مجھے اجازت دے، میں پلٹ کے نہیں جا سکتا۔
میں یہاں سے پلٹ کے زندہ نہیں جا سکتا آقا، مجھے اجازت دیجئے۔ تو حضرت نے، صاحب ریاض القدس نے اور صاحب نفس المحمود شیخ عباس قمی دونوں نے لکھا ہے، حضرت نے فرمایا جان تم تو سلامتی کی خاطر ہمارے پاس آئے تھے، نہ کہ ان مصائب کی خاطر۔ جان نے کہا مولا وہ غلام کیسا جو مصائب میں تو آپ کو تنہا چھوڑے اور راحت پہ آپ کے ساتھ ہو؟ مجھے نہیں چاہیے آقا، مجھے چاہیے میں چلا جاؤں گا سرور کائنات کی بارگاہ میں، مجھے اجازت دے دیں۔ جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا اور ادھر سے بھی حضرت نے جب تأمل کیا کہ کیا واقع، تو جان نے ایک جملہ کہا جس پر آقا حسین کھڑے ہو کر روئے ہیں۔ کیا آقا، کیا آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دیتے کہ میں کالا ہوں؟ اس لیے اجازت نہیں دیتے کہ میرے پسینے سے بدبو آتی ہے؟ یہ جملہ جب سنا تو آقا کھڑے ہو گئے، فرمایا جان جس مکتب میں تم پلے ہو کیا اس مکتب میں یہ باتیں ہوئی؟ تیری عظمت ہے، کس نے کہا چلا جا، میں نے تجھے اجازت دی، بس ارباب اعضاء۔ اب میں دو جملہ عرض کرتا ہوں، درست ہے کہ کل سے مصائب اہل البیت کے مصائب شروع ہوں گے، مگر یہ شخص جس نے 28 سال در حسین پر خدمت کی، آقا زین العابدین کو گود میں پالا، اسی طرح سے شہزادہ علی اکبر کو، اس غلام کو دیکھیے، اس کی حیثیت کو دیکھیے، جب یہ شہید ہوا، جب یہ سواری سے گرا تو اس نے ایک صدا بلند کی، حسین۔ آقا اس کالے غلام کے سرانے اگر لائق سمجھتے ہیں تو پہنچ جائیے۔ صاحب مفاتی نے لکھا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ میرا یہ آخری سلام قبول ہو۔ جیسے ہی آقا حسین کے کانوں میں آواز آئی تو پہلے خیمے میں ایک کوہرام مچا، ہائی جون ہمارا شہید ہو گیا۔ شہزادیاں تڑپنے لگی، جون شہید ہو گیا، آپس میں رونے لگے، جون شہید ہو گیا، خیمے میں ماتم ہوا، جون شہید ہوا۔ آقا علی اکبر دوڑ کے آئے آقا حسین کے پاس، بابا جون کی آواز آ رہی ہے، ہاں بیٹے چلو تم بھی میرے ساتھ، اب میری ضعیفی ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو جون کی لاش کے پاس۔ اب جون کی لاش، جون دور جا کے گرے تھے، اب جون کی لاش کے پاس گئے تو ابھی رمق باقی تھی، جون کے سر کو اٹھایا، زانوں پر آقا حسین نے رکھا اور رکھنے کے بعد دست امامت کو بلند کیا۔ نفس المحمود شیخ عباس قمی کتاب مقتل ابو مخنب جو واقع کربلا کو سامنے بیٹھ کے لکھا، آقا حسین نے اس جون کے سر کو جب زانوں پر رکھا تو دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، الہی و سیدی اللہم بیض وجہ جون، اے میرے معبود میرے سامنے میرے جون کے چہرے کو سفید اور سرخ نورانی کر دے۔ حسین کی دعا جیسے ہی ہوئی، ایک مرتبہ روشن ہوا چہرہ جون کا، سورج کی طرح روشن ہوا، اور اس کے بعد اللہم طیب ریحہ، میرے معبود میرے جون نے کہا تھا جس نے زندگی بھر میری خدمت کی، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، میرے معبود تیرا حسین تجھ سے مانگتا ہے کہ اس کے پسینے اور اس کے خون میں خوشبو کر دے۔ خوشبو آئی۔ اب جون نے جب کہا آقا مجھے یہی چھوڑ دیجئے گا، مجھے خیمہ نہ لے جائیے گا، میں نہیں دیکھ سکتا ہوں شہزادوں کو جن کو میں نے پالا، نہیں دیکھ سکتا، ان کے رونے کی صدا سننے کی ہمت نہیں وہیں پر چھوڑ دیا۔ مگر بس تمام شہداء جب دفنائے گئے عاشور کے بعد، عصر عاشور کے بعد، تو اس جون کا جنازہ نہیں ملا۔ 10 دن کے بعد کس کو ملا؟ بنو اسد کے قبیلے کو جو صحرائے کربلا سے گزر رہے تھے، کیسے ملا؟ 10 دن کے بعد، سب شہداء دفنانے کے 10 دن کے بعد ملا۔ وہ کیسے؟ گزرتے ہوئے قافلے کو خوشبو آ رہی تھی، ہائے دعائے حسین، آقا حسین کی دعا، اے جون سلام ہو تجھ پر، اے جون قربان ہو ہماری جانیں تجھ پر، اے غلام حسین ہم نثار ہوں تجھ پر۔ ایسا غلام کہ 10 دن تک جنازہ نہیں ملا تھا، صحرا سے خوشبو آ رہی تھی، قافلہ خوشبو کو سونگتے ہوئے قریب گیا تو دیکھا کہ جون غلام نہیں بلکہ آفتاب ہے جو زمین پر پڑا ہوا ہے، سورج کی طرح چہرہ چمک رہا ہے اور جون کے جنازے سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس قافلے نے جب جون کو دفنانے کے لیے لے کے آئے ہیں اور شہداء کے قریب لا کے دفنانے کے لیے لائے ہیں تو جون کے کپڑوں سے خون کے ایک ایک قطرے سے خوشبو آ رہی تھی۔ مجال ہے کسی
درندے نے جو ان کو تکلیف دی ہو. ہاں اس لیے بس اب میں آپ سے عرض کروں کہ اے جون تو کتنا خوش قسمت تھا کہ آقا حسین نے آخری لمحے زانو پر تیرا سر تو رکھا اور تجھے حضرت علی اکبر شہزادہ علی اکبر نے اٹھایا تو صحیح, اب تو نے خود منع کیا. ہائے آقا حسین, ماتم حسین.